بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عابد حسین صائم ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت عجیب تھا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ بچپن سے ہی روزی روٹی میں کوئی تنگی نہ دیکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ابا نے محنت کرنا ہی سکھایا تھا۔ بچپن سے اب تک بس میں نے محنت سے کام کرنا سیکھا ہے۔ بچپن میں بچوں کو کوئی دوسرا انسان کام کہہ دے تو ماں باپ کو اپنے بچے کی سیلف رسپیکٹ یاد آ جاتی ہے، اور میرے والدین نے میرے اساتذہ تک کو اتنی اجازت دی تھی کہ وہ مجھ سے اپنے گھر کے کام بھی کروا سکتے تھے۔ ایک لڑکا ہو کر میں بچپن میں اپنے استاد کے گھر کی صفائی تک کیا کرتا تھا۔ ایک روز میرے استاد نے میرے ابا سے پوچھا کہ تم واحد ہو جس نے اپنے اتنے چھوٹے بیٹے کے لیے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ میں اس سے گھر کی صفائی تک کرواؤں۔ تو میرے ابا کے الفاظ سن کر جیسے میری آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئیں جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بڑا ہو کر یہ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت کے رہتے مجھے یا اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن میں حیران تو ان کی اتنی دور اندیشی پر تھا۔ میرے ابا بہت سخت مزاج کے تھے، کبھی نرمی سے بات نہ کی تھی۔ میں ہمیشہ ترستا تھا اپنے ابا کے پیار کو۔ بہت کم تھا جو میرے ابا نے مجھ سے نرمی سے بات کی ہو، ورنہ ڈانٹ ڈپٹ تو عام بات تھی۔ کبھی کبھی ابا کا جوتا بھی پڑ جایا کرتا تھا۔ میری مار کٹائی کرنا ابا کو منظور تھا، لیکن میری محنت میں ابا نے کبھی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام کام ہوتا ہے۔ اگر اسے محنت اور لگن سے کرو گے تو چھوٹا کام بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ یہ بات ابا نے نہ جانے کب سے میرے کانوں میں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ پہل تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابا پتہ نہیں کون سی فلسفی جھاڑتے ہیں، لیکن آج وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آنا شروع ہوا کہ ان کی فلسفی ہی میری پوری زندگی کا نچوڑ تھی۔ ایک بار میں سو کر اٹھا تو میرے ابا نے میرا ایک بڑا سا بیگ پیک کیا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایف اے کر کے ہٹا تھا۔ ایف اے کرنے کے ساتھ ساتھ ابا نے مجھے ایک مکینک کی دکان پر کام پر بھی لگوایا ہوا تھا۔ میرے کئی دوست بہت حیران ہوتے تھے کہ اتنے امیر باپ کا بیٹا مکینک کی دکان پر لوگوں کی گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے۔ اکثر اوقات تو کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا تھا کہ میں اپنے ابا کی ہی اولاد ہوں۔ کئی بار سب مجھے ابا کی سوتیلی اولاد سمجھتے تھے۔ میں اٹھتے ہی حیران ہو گیا کہ ایک روز پہلے میرا ایف اے کا رزلٹ آیا تھا، جس میں نے بہت اچھے نمبر لے کے ایف اے پاس کیا تھا۔ لوگوں کے والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر مہنگے مہنگے تحفے تحائف دیتے ہیں، اور مجھے اپنی ماں سے دعائیں اور اپنے باپ سے تحفے میں ایک نیا سفر اور ایک نئی سیکھ ملی تھی۔ میری اماں میرے اور ابا کے درمیان کبھی نہیں بولی تھیں، اور اس دن تو وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئیں جس دن میرے ابا نے میرے ہاتھ میں کپڑوں سے بھرا بیگ پکڑایا اور بولا کہ یہ چند ہزار رکھو اور یہ کپڑے بھی، تب تک جب تک تمہیں کام نہیں مل جاتا۔ اس کے بعد یہ کپڑے اور یہ پیسے تم واپس لوٹاؤ گے، کیونکہ یہ میں نے تمہیں قرض دیا ہے۔ تمہارے پاس اس قرض کو لوٹانے کے لیے بس 1 مہینہ ہے۔ میرے ابا نے پہلے کبھی میری کمائی نہیں کھائی تھی۔ ہمیشہ جب میں اپنی کمائی ابا کے ہاتھ میں لا کر پکڑاتا تو وہ اس کمائی کے 3 حصے کرتے۔ اس میں سے ایک حصہ ایک گلے میں ڈال دیتے، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتے، اور ایک حصہ مجھے مہینے کے لیے خرچ کا ملتا تھا۔ میری آمدنی بہت کم تھی۔ اکثر اوقات مجھے کام پر جانے کے لیے پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، کیونکہ میرے پاس آنے جانے کا کرایہ تک موجود نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ اتنی سختی بھی اچھی نہیں بچے پر، بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اگر بچے باغی ہوتے ہیں تو وہ سختی کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے غصے کا، سختی کا درست استعمال کریں گے تو کبھی بھی بچے نہ باغی ہوں گے، نہ اپنی زندگی سے تنگ ہوں گے۔ میری اماں نے مجھے اگر پیار کیا تو ہمیشہ غلط بات پر روک ٹوک بھی کی، لیکن صرف روک ٹوک نہیں کی بلکہ اس کام کو کرنے کے نقصان اور نہ کرنے کے فائدے بتا کر، تاکہ میں بدظن نہ ہو جاؤں۔ اس دن میں بہت حیران ہوا جب میرے ابا نے مجھے گھر سے جانے کا بول دیا۔ ایک بار تو میری روح کانپ گئی جب سوچا کہ اب مجھے اکیلے رہنا پڑے گا۔ میرے ابا نے شاید میرے چہرے پر مایوسی اور ڈر دیکھ لیا تھا، تبھی مجھے ہفتے میں 1 روز گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا فون ہوتا تھا جو میں نے اپنی کمائی کے پیسے جمع کر کے ایف اے کے آخر میں لیا تھا۔ جب میرے ابا نے میرے ہاتھ میں فون دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس سے پوچھ کر لیا ہے، تو میں نے ابا سے کہا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں ابا۔ اور جس دن ابا نے مجھے گھر سے جانے کو بولا تو میں نے ابا سے پوچھا کہ یہ کیوں، تو ابا کا جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
جب انہوں نے کہا کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، تو پھر اسے ہماری یا اس گھر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے وہ اب اپنا کمائے، اپنا کھائے، اپنا گھر سجائے، ہمیں کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ میرا ابا کی اجازت کے بغیر فون لینے کی سزا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابا اپنے فیصلوں پر پکے قدموں کے تھے۔ کس ماں باپ کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو خود سے دور کرتے، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مجھے اپنے ہی گھر سے جانے کو بول دیا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور اس دن صحیح معنوں میں مجھے پتہ چلا کہ اپنا گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ دوست یار تو اتنے خاص تھے نہیں، کیونکہ ابا کو یہ سب نہیں پسند تھا، اس لیے خود ہی خوار ہونا پڑا۔ پہلے میں لاہور چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا تو وہاں ایک جہان آباد تھا۔ اپنا ایف اے کا رزلٹ کارڈ ہاتھ میں لیے، بیگ کو ایک کاندھے پر لٹکائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بولوں کہ مجھے کام دے دے۔ بہت دور تک جانے کے بعد بھوک کا احساس ہوا تو کھانا کھانے کے لیے ایک ڈھابے پر رک گیا۔ ریسٹورنٹ کے لیے اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہاں جا کر عیش کرتا، اسی لیے ایک چھوٹے سے ڈھابے پر رک گیا۔ وہاں ایک روٹی اور دال کا سالن منگوایا اور وہ کھانے لگا، اور یہ بھی تقریباً 100 روپے کا آیا تھا۔ پاس تو میرے کم از کم 10,000 تھے، لیکن مجھے نہ جانے کب کہاں کام ملتا۔ تبھی میں نے اپنا ہاتھ تھوڑا کھینچ لیا، اس میں سے 1,000 میں نے ہمیشہ کی طرح غریبوں کے لیے نکال کر رکھ لیا، باقی 9,000 میرے پاس باقی تھے، اور یہ تب تک چلانے تھے جب تک مجھے نوکری کے ساتھ رہائش اور کھانا نہیں مل جاتا۔ 2 دن کی مسلسل محنت اور خواری کے بعد مجھے ایک ریسٹورنٹ ملا جہاں ایک ویٹر کی ضرورت تھی۔ ابا کی بات دماغ میں سما گئی تھی کہ کام کام ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں۔ میں اندر داخل ہوا تو میرے کپڑے دیکھ کر ایک ویٹر جلدی سے میرے پاس آیا اور بولا، جی سر، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے اس ویٹر کی طرف دیکھا اور پھر خود کی طرف، اور سوچا کہ جب اسے پتا چلے گا کہ میں سر نہیں بلکہ اس جیسا ایک ویٹر ہوں تو اسے مجھ پر کتنی ہنسی آئے گی۔ پھر سب سوچوں کو آگ میں جھونک کر میں نے اسی ویٹر سے بولا کہ مجھے آپ کے مینیجر سے ملنا ہے۔ ویٹر نے مینیجر کے کمرے میں مجھے چھوڑا اور خود باہر چلا گیا۔ میں نے مینیجر سے اپنی نوکری کی بات کی، جس پر وہ میرے حلیے کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا۔ میں اس کی حیران آنکھیں دیکھ چکا تھا، جس پر مجھے خوب ہنسی آئی اور اپنے ابا کی کارستانی پر بھی، لیکن اس وقت میں ضبط کر گیا۔ مینیجر نے مجھے نوکری دے دی اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمرہ رہائش اور 2 وقت کا کھانا بھی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا کہ چھٹی مہینے کے آخر میں ملتی تھی اور وہ بھی بس 2۔ لیکن مجبوری کا نام شکریہ سمجھ کر میں نے نوکری کرنا شروع کر دی۔ میری ملاقات اسی ویٹر سے ہوئی جو مجھے مینیجر تک لے کر گیا تھا، اس کے ذمہ مجھے کام سمجھانا تھا۔ تبھی جو بات مینیجر نے برداشت کر لی شاید اس ویٹر سے برداشت نہ ہوئی۔ تبھی مجھ سے پوچھ بیٹھا کہ شکل سے تو اچھے کھاتے پیتے گھر کے لگتے ہو، پھر کیا ہوا جو ایسی نوکری کرنی پڑی؟ شاید وہ میری کسی دکھی داستان کے انتظار میں تھا، لیکن جب میں نے اسے سب بتایا کہ ابا کی اجازت کے بغیر میں نے بٹنوں والا فون لے لیا تھا، اس لیے مجھے سزا کے طور پر گھر سے جانے کو بول دیا گیا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اپنا خود کما سکتا ہوں۔ وہ لڑکا بھی کافی حیران ہوا کہ اکلوتے بیٹے کو ایسے کون نکال سکتا ہے۔ میری اور اس کی اچھی دوستی ہو گئی۔ اس ویٹر نے میری کافی مدد کی۔ وہ مجھے بتاتا رہتا تھا کہ جس جگہ ہمارا ہوٹل ہے وہاں سے راستے کافی سنسان اور خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو ایسی ہوا میں اڑا دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا جاتا ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا مجھے اس ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہوئے۔ ابھی تک مجھے باہر کا کوئی آرڈر لے جانے کا حکم نہیں آیا تھا۔ چونکہ ابا نے بس ہفتے میں 1 بار گھر آنے کی اجازت دی تھی، لیکن کام کے اصول کو دیکھتے ہوئے پہلے ہفتے میں گھر نہیں گیا تو ابا کا بھی فون نہیں آیا۔ دوسرے ہفتے بھی جب گھر نہیں گیا تب بھی ابا کا فون نہیں آیا۔ میں حیران تھا۔ اب تو خود کو پریشانی نے آن گھیرا تھا کہ سب خیریت ہو گھر پر، جو کسی نے ابھی تک پوچھا نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ تیسرے ہفتے میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ویٹر کا یونیفارم پہن رہا تھا کہ ابا کی کال آ گئی۔ میں تیار ہوتا ہوا جلدی سے فون اٹھا لیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد زندگی میں پہلی بار ابا کی بھرائی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جس میں ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، اور ان کا پہلا سوال سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ کافی بڑے نہیں ہو گئے تم، لگتا ہے کچھ زیادہ پیسے دے دیے تمہیں جو تم ماں باپ کو بھول کر بیٹھ گئے ہو اور گھر آنے کی زحمت نہیں کی، یا پھر تم میں بہت اکڑ آ گئی ہے گھر سے نکلتے ہی۔ مت بھولو کہ آج بھی میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔
وہ بھیگا لہجہ کب غصے میں تبدیل ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس دن مجھے اپنے ابا کے ہر فیصلے، ہر نصیحت، ہر جھڑک اور مار اور ہر سختی میں ابا کا بس پیار ہی پیار نظر آیا۔ میری بھی آنکھیں بھر آ گئیں، لیکن میں کچھ بولا نہیں، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آج ابا کے سامنے جیسے ان کے قدموں میں سر رکھ دینے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے بھی بھیگی آواز میں کہا کہ ابا، مجھے ویٹر کی نوکری مل گئی ہے، اور یہاں اصول ہے کہ مہینے کے آخر میں بس 2 چھٹیاں ملتی ہیں۔ پہلے کریں گے تو ایک تو ریسٹورنٹ کے اصول و ضوابط توڑیں گے، اور دوسرا تنخواہ میں سے پیسے کٹ جائیں گے۔ ابا میرے سگھڑ پن اور میری احتیاط پر دل سے خوش ہوئے، جس کا اظہار انہوں نے مجھے شاباش دے کر کیا۔ وہ شاباش میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ تھی۔ ابا کو آخری ہفتے آنے کا وعدہ کر کے میں نے فون بند کر دیا، کیونکہ میں نوکری سے لیٹ ہو رہا تھا۔ میرے اندر اب مزید ہمت آ گئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں اب تک بہت اچھا کام چل رہا تھا، سب بہت خوش بھی تھے، مینیجر، آنر سب میرے کام سے مطمئن تھے۔ مہینے کے آخر میں ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں بتایا گیا کہ جو باہر آرڈر لے کر جاتے ہیں ان کو ریسٹورنٹ والے تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے دیتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس طرح تو ریسٹورنٹ کا ہر بندہ ہوم ڈیلیوری کروائے۔ لیکن تب مجھے حیرانگی کا گہرا جھٹکا لگا جب مینیجر کے پوچھنے پر کہ کون کون یہ آفر لے گا تو میرے سوا کوئی دوسرا بندہ آگے نہیں ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں سب، یہ تو بہت اچھی آفر تھی۔ میرے ساتھ جو ویٹر ہمہ وقت رہتا تھا اس نے مجھے یہ آفر قبول کرنے سے اشارے سے منع کیا، لیکن میں اب کمائی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی کسی بھی بات پر دھیان دیے بغیر حامی بھرتی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو میرے ساتھ والا ویٹر میرے پاس آیا اور مجھ سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ شہر ٹھیک نہیں ہے، یہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں، یہاں سایہ ہے، یہ ہوائی مخلوق ہے جو لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا کہ ایک انسان ایسے کیسے سوچ سکتا ہے۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کام میں لگ گیا، شاید واقعی بہت بڑا ہو گیا تھا۔ میرے ابا نے ہمیشہ مجھے سب کے ساتھ اچھا کرنے کی سیکھ دی تھی، اسی لیے میں ہمیشہ سب کے ساتھ نرمی سے ہی پیش آتا تھا۔ میرے ابا ہمیشہ کہتے تھے، اچھا سوچو گے، اچھا کرو گے تو کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد ہی مجھے آرڈر ملنے شروع ہو گئے۔ پہلے تو ریسٹورنٹ کے قریب ہی آرڈر ملتے رہے، اس کے ساتھ ویٹرنگ بھی کرتا رہا۔ میں اکثر اپنے ساتھی ویٹر کو بتاتا کہ وہ سب بس وہم کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ لوگ سوچتے ہیں، لیکن ساتھی ویٹر کو میری باتیں کتابی باتیں لگ رہی تھیں۔ کچھ مہینے میرا کام بہت اچھا چلتا رہا۔ اس دوران میں کئی بار گھر کا چکر لگا کر آ چکا تھا۔ میرے ساتھ جو لڑکا ویٹر تھا، ہم دونوں کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں اکثر اس کی مالی امداد کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی فیملی سے بھی میرا ملنا جلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، لیکن وقت اور حالات کا مارا میرے ساتھ ویٹرنگ کرتا تھا۔ کئی بار اس کی والدہ کہتی کہ گھر کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کی تنخواہ نہیں بڑھی۔ میں نے اپنے دوست کو بہت سمجھایا کہ میں بھی تو کر رہا ہوں کام، مجھے کچھ کیوں نہیں ہوا۔ میرے بہت کہنے پر وہ ہوم ڈیلیوری کے لیے مان گیا۔ شاید یہ میرا دوسرا غلط فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ اس کو پہلے آرڈرز تو ریسٹورنٹ کے پاس ملتے رہے اور مجھے بھی۔ چند مہینے اس کے بھی سکون سے گزر گئے، جس پر وہ بھی کافی خوش تھا، کیونکہ اب اس نے اپنی سب سے بڑی بہن کی شادی کرنی تھی۔ ایک روز اس کو ریسٹورنٹ سے کچھ دور علاقے میں ایک آرڈر آ گیا، جس پر پہلے تو وہ کافی گھبرایا ہوا تھا، لیکن میری تسلی پر وہ آرڈر دینے کے لیے چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن اسے نہ واپس آنا تھا نہ وہ واپس آیا۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ میری ساری عقل مندی مجھے بہت مہنگی پڑ گئی تھی۔ میں اس کے گھر والوں کے آگے خاموش تھا۔ کچھ دن گزرے لیکن میرے ویٹر دوست کا کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ کچھ دن گزرے تو پولیس ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی نظر آئی۔ میں جلدی سے اپنے مینیجر کو بلا لایا۔ پولیس نے نہ جانے کیا بات کی کہ مینیجر افسردہ سے افراتفری میں ہوٹل میں داخل ہوئے۔ میں نے جلدی سے سر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے بتایا کہ میرا دوست ویٹر اب اس دنیا میں نہیں رہا، بہت بری حالت میں اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں حواس باختہ ہو کر جلدی سے میت کے پاس گیا، جس پر سفید رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا اور کپڑا جگہ جگہ سے خون سے رنگا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی چادر اٹھانے لگا تو پولیس نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں پائے گا، اسی لیے نہیں دیکھ سکتے۔ پولیس والوں نے ہی اس کی تدفین کی اور گھر والوں کو بتا دیا گیا۔ میں اس حادثے کے بعد بالکل بجھتا چلا گیا تھا۔ گھر کی ہوش ختم ہو گئی تھی۔
کوئی کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، بس ہر وقت اپنے دوست کی موت کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہراتا رہتا تھا، حتیٰ کہ کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے کئی آرڈر آتے، کئی بار میں ڈیلیوری پہنچا آتا، کئی بار رہ جاتے، میرا دل ہی نہیں مانتا تھا جانے کے لیے۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی تھوڑا سنبھل گیا تھا، کام پر بھی دھیان دینے لگا تھا، اور اب دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ احساس ندامت کچھ کم ہوئی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے اپنی دوست کی سب سے بڑی بہن سے شادی کر لی تھی۔ اس کا سارا خرچہ خود اٹھا رہا تھا، گھر والے بھی راضی تھے۔ میں نے اپنے دوست کی زندگی کی کچھ قیمت شاید ادا کر دی تھی۔ زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کرتا رہتا تھا۔ ایک روز میری بیگم اپنے میکے گئی ہوئی تھی، مجھے ہوٹل سے دور 3-4 ڈیلیوریاں پہنچانی تھیں۔ میں دوپہر کا نکلا خوار ہوتا آرڈر پہنچا رہا تھا۔ اب تو کافی دیر ہو گئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، اور یہ آخری آرڈر تھا جو ڈیلیور کرنے میں ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پہلے بہت بار دروازہ بجایا، لیکن کافی دیر تک جب کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا تو میں نے زوردار دستک دی، جس سے دروازہ کھل گیا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ رات کے 2 بجے کوئی کیسے دروازہ کھلا چھوڑ سکتا ہے۔ پہلے تو کچھ دیر میں تذبذب کا شکار رہا کہ اندر جاؤں یا نہیں، پھر کچھ سوچتے ہی دروازہ پورا کھول دیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کچھ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک جوان لڑکی بیڈ سے بندھی ہوئی تھی، رسیوں سے بے دردی سے اسے باندھ رکھا تھا۔ چہرے پر مٹی کے نشان، بال بکھرے ہوئے، ملگجے سے کپڑے پہنے وہ جیسے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ پہلے دل کیا کہ یہاں سے ہی واپس مڑ جاؤں، پھر خدا خوفی کرتے میں اس کے پاس گیا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، پلیز مجھے کھول دے، مجھے میرے شوہر نے قید کر کے رکھا ہے۔ مجھے پہلے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا اور میں نے اسے کھول دیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، میں بس وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ میرے ترلے کرنے لگی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، لیکن اس کی مسکین بھری شکل دیکھ کر میں اسے حوصلہ دیا اور اسے گھر لے آیا۔ مجھے اب ایک نئی فکر ستانے لگی تھی کہ صبح ہوتے ہی میری بیگم نے گھر واپس آ جانا تھا۔ چونکہ اسے مجھ پر بہت اعتبار تھا، یہ اعتبار میں توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کا کہیں اور ٹھکانہ بھی ڈھونڈنا تھا، اور اب تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے کیسے بھی کر کے اسے سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور خود باہر چھوٹے سے صحن میں لیٹ گیا۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ کچھ وقت کے لیے آرام آیا تو آنکھ بھی لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی وہ لڑکی۔ میں نے اپنے علاقے میں ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ تھک ہار کر میں گھر واپس آ گیا۔ بیوی کو فون کر کے پوچھا کہ اس کا واپسی کا کیا ارادہ ہے، جس پر اس نے بتایا کہ ابھی وہ اپنے میکے میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، اب میں آسانی سے اس لڑکی کو ڈھونڈ سکوں گا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کو کیوں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، بس اتنا جانتا تھا کہ اسے بخیر و عافیت کسی اچھے ٹھکانے پر چھوڑ کر آ سکوں گا۔ ابھی اسے ڈھونڈتے مجھے 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ میرے ساتھ ہمسائے کا فون مجھے آ گیا۔ اس نے جو بتایا تو میری تو حیرت سے عجیب حالت ہونے لگی۔ میں جلدی سے گھر گیا تو واقعی وہاں پولیس کھڑی تھی، جو بار بار میرے گھر کے لکڑی کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ میں تھوڑا اور آگے گیا تو اس بار حیرت کا شدید جھٹکا ایسا لگا کہ مجھے حیرانگی کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر افسوس بھی ہونے لگا۔ جب رات والی لڑکی رو رو کے پولیس اہلکار کو یہ بتا رہی تھی کہ میں نے اس کو زبردستی اپنے گھر رات بھر رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کرنے کی کوشش کی ہے، میں تو اس لڑکی کی آہو پکار پر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور آگے ہو کر ایک پولیس والے کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، جس پر اس نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ سب لوگ ڈرے سہمے ہوئے تھے اور بس ایک میں ہی بول رہا تھا، جی سر کیوں کھڑے ہیں یہاں۔ ابھی وہ مجھے کوئی جواب دیتا کہ لڑکی کی نظر میری طرف اٹھی تو وہ اونچی اونچی رونے لگی کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ رات والی عورت ہی ہے جو اب مجھ پر کیسے کیسے گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، میرے ہوش غائب ہو رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔
اتنی دیر میں ایک پولیس اہلکار آگے آیا اور میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں۔ مجھے اس وقت بھی ہوش نہیں تھا، کچھ یاد نہیں تھا۔ اس وقت اگر کچھ ذہن میں تھا تو وہ اپنی بیوی کا چہرہ، جو مجھے وہاں نہ پا کر نہ جانے کیا کرتی۔ اپنے بوڑھے ماں باپ جن کو اب میں نے پالنا تھا، اپنی نوکری جہاں میری ایک عزت تھی، اور اس عورت کے نقلی آنسو جنہوں نے ہر چیز تباہ کرتی تھی۔ کب میں گھر سے جیل پہنچا اور کب میں سلاخوں کے اندر گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہوش تو تب آیا جب ایک پولیس والے نے رکھ کے میرے چہرے پر تماچا مارا۔ میرے ہوش جو شل ہو رہے تھے، ایک دم میں ہوش میں آ گیا۔ غور سے سامنے کھڑے اہلکار کو دیکھ رہا تھا۔ کون بچائے گا مجھے؟ کون رہا کروائے گا؟ میری بیوی کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ اسی ٹینشن میں سارا دن گزر گیا۔ اب ایک نئی سوچ نے اپنا گھر کر لیا تھا کہ میری بیوی کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ میں جیل میں ہوں، اور میرے ابا کو؟ میں یہاں سے کیسے نکلوں گا باہر؟ دماغ کی شریان پھٹنے کو تھی۔ ایک ایک کر کے سب کچھ ہی دماغ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اہلکار نہ جانے اب تک کتنے ہی تھپڑ لگا چکا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا پوچھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں کی 1% بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے لیے تو جیسے وقت رک گیا تھا۔ مجھے لگا ابا کی تمام نصیحتیں غلط ہیں۔ میں نے یہاں اس عورت کے ساتھ بھلائی کی اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے اس کی تو سمجھ نہ آئی کہ میری اس سے آخر دشمنی ہے کیا، لیکن جو بھی تھا یقیناً بہت برا تھا۔ لیکن میری ہر سوچ جو ابا کے کہنے سے قائم ہو گئی تھی کہ نیکی کرنے سے ہر بار نیکی نہیں ملتی، وہ غلط ثابت ہو گئی جب میری بیوی روتی ہوئی میرے ہمسائے کے ساتھ جیل میں داخل ہوئی۔ میرا دل کیا اس وقت میں زمین میں دھنس جاؤں کہ یہ دیکھنا باقی تھا ابھی۔ وہ جیل کے پاس آئی تو میں بھی جلدی سے اٹھ کر سلاخوں کے پاس گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی کہ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو یہاں سے جلدی نکال لوں گی۔ میری بھی آنکھیں بھر آئیں کہ میری بیوی مجھ سے اس قدر پیار کرتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کو جھڑک دیا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے، ابھی کہ ابھی گھر واپس جائے، مجھ پر زیادتی کا الزام لگا ہے۔ لیکن میں اس وقت بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا جب اس نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت مجھے بھی شاید کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ جاتے وقت وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ وہ مجھے کل تک چھڑوا لے گی۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے اس نے وکیل ڈھونڈا اور کیسے اس نے اس کی تمام فیس بھری۔ اگلے دن تک تو نہیں، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر میں جیل کے باہر تھا۔ نہ صرف جیل کے باہر تھا بلکہ اصل مجرم جیل کے اندر تھا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ وہ ایک قاتلہ تھی، لوگوں کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایسے ہی دھوکہ دیتی تھی، ان کو اندر پکڑوا کر ان پر الزام لگا کر ان کو سزا دلواتی، اور پھر جب وہ چھوٹ جاتے تو ان کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اغوا کرتی اور ان کا قتل کر کے ان کے گردے، دل اور آنکھیں نکال کر بیچ دیتی۔ جیل والا ڈرامہ وہ اس لیے کرتی تاکہ کل کو کچھ ہو بھی تو اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ شکر ادا کرتے ہم دونوں میاں بیوی گھر لوٹے تو آگے ابا اور اماں کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ شاید میری محنت، لگن اور محبت رنگ لے آئی تھی کہ زندگی میں پہلی بار ابا آگے بڑھے اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں تو حیران رہ گیا ابا کے اس قدم پر۔ میں نے بھی دیر کیے بغیر ابا کو زور سے پکڑ لیا، جیسے چھوٹا بچہ ڈر سے اپنے ابا کو پکڑ لیتا ہے۔ رات کے وقت میری بیوی جب کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابا سے کتنے پیسے لیے ہیں، ان کو واپس کرنے ہیں۔ تو وہ کچھ حیران ہوئی اور مجھ سے وجہ پوچھی کہ آپ کے ابا ہیں، پھر پیسے کیوں واپس کرنے ہیں؟ اس کے سوال پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کو میں نے بتایا کہ میرے ابا نے کبھی مجھے کسی سے احسان لینا نہیں سکھایا، مجھے خوددار بنایا ہے۔ میری بیوی بھی مسکرا دی اور مجھے کہنے لگی کہ پھر تو آپ کو مجھے 2 جوڑیاں کانٹے کے بنوا کے دینے پڑیں گے، کیونکہ جو آپ نے مجھے تحفے میں کانٹے دیے تھے مجھے وہ بیچنے پڑے، کیونکہ ابو سے پیسے مانگتے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری نظر جب بیوی کے کانوں پر پڑی تو میں افسردہ ہو گیا، کیونکہ وہ کانٹے اس نے بہت محبت سے مانگے تھے مجھ سے۔ لیکن میری بیوی نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے پتہ ہے آپ بنا دیں گے مجھے نئے، پریشان نہ ہوں۔ اس کے اس مان کو میں مر کر بھی نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے پھر اسی دن سے دن رات محنت شروع کرتی تاکہ اپنی بیوی کے کان دوبارہ سے آباد کر سکوں۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ اچھائی کرو گے تو آپ پر مشکل کے وقت اللہ بہت سے راستے بنا دے گا جہاں سے آپ پر نیکی کی جا سکے۔ ایک حدیث ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔